آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو بچوں کی نفسیات یا ان کے سیکھنے کے عمل کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جی، آج ہم اس بات پر گہری نظر ڈالیں گے کہ کلاس روم میں بچوں کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے، لیکن ایک بالکل نئے اور دلچسپ زاویے سے۔ ایک ایسا زاویہ جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ آج کی ہماری اس گفتگو کی بنیاد محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی شاندار تحریر ہے جو کراچی کے بحریہ ماڈل سکول میں اردو کے استاد ہیں۔ بہت ہی زبردست اور معلوماتی تحریر لکھی ہے انہوں نے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس جائزے کا جو بنیادی مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اعتماد پیدا کرنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی انٹروورٹ یعنی تنہائی پسند بچے کو زبردستی ایکسٹروورٹ بنا دیا جائے، یا پھر کسی ایکسٹروورٹ بچے کی جو قدرتی توانائی ہے اسے دبا دیا جائے۔ جی بالکل، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہر بچے کو اس کے اپنے فطری مزاج کے مطابق کیسے مضبوط کیا جائے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی عام سی غلط فہمی ہے کہ جو بچہ جتنا زیادہ بولتا ہے، ہم اسے اتنا ہی پر اعتماد سمجھ لیتے ہیں۔ جی، اور جو بچہ خاموش رہتا ہے اسے فوراً کسی احساس کمتری یا ہچکچاہٹ کا شکار سمجھ لیا جاتا ہے۔ مطلب ہم بولنے کو ہی ذہانت مان لیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ چلے اس بات کی ذرا تہیں کھولتے ہیں۔ فاروق صاحب کی اس تحریر میں ایک بہت ہی بنیادی تصور پیش کیا گیا ہے جو کارل جنگ کے نظریے پر مبنی ہے۔ ہاں، کارل جنگ کا وہ نظریہ کہ انسان اپنی اندرونی توانائی کیسے حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ زاویہ واقعی سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں۔ اچھا، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے جی، وہ یہ ہے کہ کارل جنگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک مزاج دوسرے سے بہتر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انٹروورٹس جو ہوتے ہیں وہ تنہائی سے اپنے اندر کی دنیا پر غور کرنے سے توانائی لیتے ہیں۔ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو ان کی ذہنی بیٹری چارج ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ہجوم یا بہت زیادہ سماجی میل جول ان کی اس توانائی کو خرچ کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے برعکس جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ میل جول اور گفتگو سے توانائی لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان خود کو توانا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے روایتی کلاس رومز جہاں ہر وقت ہاتھ اٹھانے اور بولنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، وہاں ہم نادانستہ طور پر صرف ایکسٹروورٹس کے لیے ماحول سازگار بنا رہے ہیں۔ 100% درست۔ بطور استاد اور رہنمائی تعلیم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں مزاجوں کو متوازن ماحول کیسے دیا گائے۔ تو پھر سب سے پہلے انٹروورٹ بچوں کی دنیا اور ان کے اس خاموش اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ یہ بچے بہت گہری سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مشاہدہ بہت کمال کا ہوتا ہے، وہ چیزوں کی گہرائی تک جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ہر بات کو پہلے اپنے ذہن میں ترتیب دیتے ہیں، اس لیے انہیں مجمع میں بولنے سے جھجک ہوتی ہے۔ اب اس تحریر میں ان کا اعتماد بڑھانے کے لیے جو پہلی حکمت عملی بتائی گئی ہے وہ ہے پہلے سے تیاری کا موقع دینا، جی، جسے ہم پریپ ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، تحریر میں بتایا گیا ہے کہ ان بچوں کو اچانک پکارنا ان کا اعتماد بری طرح توڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی انٹروورٹ بچے سے اچانک سوال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک طرح کا کوگنیٹو ایمبوش یا علمی حملہ ہوتا ہے۔ وہ فریز ہو جاتے ہیں۔ جی، ان کا ذہن جواب ڈھونڈنے کے بجائے اس اچانک ملنے والی توجہ سے نپٹنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے انہیں سوال یا پریزنٹیشن کی تاریخ پہلے سے بتانا اور جواب سوچنے کا وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اور جب وہ تیاری کے ساتھ بولتے ہیں تو ان کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے اساتذہ کے لیے ایک اور بہت شاندار تکنیک بتائی گئی ہے جسے تھنک پیر شیئر کہتے ہیں، یعنی سوچیں، جوڑی بنائیں اور پھر شیئر کریں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ ٹیکنیک دراصل مرحلہ وار اعتماد سازی کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، پہلے ہر بچے کو اکیلے سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ انٹروورٹ کے لیے بہت محفوظ ہے۔ پھر وہ صرف اپنے ساتھ بیٹھے ایک دوست سے بات کرتا ہے۔ یعنی وہ سیدھا پوری کلاس کا سامنا نہیں کر رہا۔ بالکل، اسے ایک سماجی توثیق مل جاتی ہے، اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، اور آخر میں جب وہ پوری کلاس کو بتاتا ہے تو ایک یقین کے ساتھ بولتا ہے۔ یہ ایک انٹروورٹ کے لیے انتہائی محفوظ راستہ ہے۔ بہت خوب۔ اور محفوظ راستوں کی بات ہو رہی ہے تو تحریری اظہار کی طاقت کو کیسے بھول سکتے؟ کئی انٹروورٹس بولنے کے بجائے لکھنے میں کمال کرتے ہیں۔ جی،
لکھنے کا عمل ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اس کے لیے روزانہ جرنل لکھوانا، کلاس میں سوال باکس رکھنا یا ریفلیکٹیو نوٹس کا استعمال، یہ سب ان کے لیے بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جب وہ لکھتے ہیں تو ان کے پاس الفاظ کے چناؤ اور خیالات کو منظم کرنے کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اور چھوٹے گروپس کی قیادت بھی ان کا اعتماد بڑھانے کا ایک زبردست طریقہ ہے، جیسے وقت کی نگرانی کرنا یا مواد کی تقسیم کرنا۔ یا پھر گروپ ریکارڈر بننا، جو بحث کے دوران سب کے خیالات نوٹ کرے۔ یہ چھوٹی ذمہ داریاں ان میں بڑا اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ اور اس سب میں ماہرین یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آواز کی نہیں، سوچ کی تعریف کی جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ استاذوں کو چاہیے کہ ان بچوں کا موازنہ باتونی بچوں سے ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ شکر ہے آج تم نے بھی کچھ بولا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بجائے انہیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی بات بہت گہری تھی یا بہت اچھا غور کرتے ہیں۔ یعنی ان کی گہرائی کی قدر کی جائے۔ چلیں اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ایکسٹروورٹ بچوں کی توانائی کا درست استعمال۔ یہ واقعی ایک الگ ہی چیلنج ہے۔ بالکل، یہ بچے پرجوش ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں اور اظہار میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ استاد اکثر ان کی اس توانائی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ہمیں ان کی توانائی کو دبانا نہیں ہے، اسے ایک سمت دینی ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا؟ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اصول کہ پہلے اپنے دوست کی بات دہرائیں اور پھر اپنی بات کہیں۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے انہیں دوسروں کو سننے پر مجبور کرنے کا۔ اور سب سے اہم ہے 30 سیکنڈ خاموش سننے کا اصول۔ ایکسٹروورٹس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا اور 30 سیکنڈ تک محض سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اسی سے تو ان میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اعتماد کے ساتھ برداشت سکھانا ایکسٹروورٹس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور ان کی اس بے پناہ توانائی کو منظم بولنے کے مواقع دے کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہیں دن کا پریزنٹر بنا دیا جائے یا کہانی سنانے والا، یا کسی مباحثے کا لیڈر بنا دیا جائے۔ اس طرح ان کی توانائی مثبت انداز میں استعمال ہوتی ہے۔ اور یہیں پر تحریر میں ایک اور بہت اہم چیز کا ذکر ہے، خود احتسابی یا سیلف ریفلیکشن۔ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ جب یہ بچے کوئی سرگرمی ختم کر لیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی بات سے دوسروں کو کیسا لگا ہوگا۔ یہ سوال ان میں جذباتی بلوغت لاتا ہے۔ وہ دوسروں کے زاویے سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان کی تیز رفتار سوچ کو ٹھہراؤ دینے کے لیے تحمل کی مشقیں بھی کروائی جا سکتی ہیں۔ جیسے گہری سانس لینا یا جواب دینے سے پہلے مختصر خاموشی اختیار کرنا۔ جی، اور انہیں ذمہ داری کے ایسے کام دینا جہاں مسلسل توجہ درکار ہو۔ بالکل۔ اب ہم نے انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس دونوں کی الگ الگ بات کر لی، لیکن کلاس روم میں تو یہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ مشترکہ ماحولیاتی حکمت عملیاں تو ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی شرط ایک محفوظ ماحول کی فراہمی، جہاں کسی کا مذاق اڑانے یا کسی پر لیبل لگانے کی ہرگز اجازت نہ ہو۔ یہ لیبل لگانا بہت خطرناک ہے، جیسے یہ تو بہت شرمیلا ہے یا یہ تو بہت باتونی ہے۔ تذلیل سے بچے کا اعتماد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ماہر نفسیات کیرول ڈویک کی جو تحقیق ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل، گروتھ مائنڈ سیٹ کے مطابق اساتذہ کو بچوں کے لیے ترقی کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے تم یہ نہیں کر سکتے کی جگہ یہ کہنا کہ تم بہتر ہو رہے ہو، یا یہ بتانا کہ غلطی کرنا سیکھنے کے عمل کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ زبان بچے کے اندر سے ناکامی کا خوف نکال دیتی ہے۔ اور شرکت کو متوازن بنانے کے لیے کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے ناموں کی پرچیاں استعمال کرنا، باری باری بولنے کا اصول اور شرکت چارٹ بنانا۔ اس سے ہر بچے کو یہ تسلی رہتی ہے کہ اس کی باری آئے گی اور کسی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ہم اس متوازن شرکت کو ایک قدم اور آگے لے جائیں تو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ یعنی PBL کا طریقہ سب سے شاندار ہے۔ واقعی یہ مختلف مزاجوں کا ایک زبردست ملاپ ہے۔ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے کہ یہ دونوں مزاجوں کے لیے کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے، ایک پروجیکٹ میں مختلف کام ہوتے ہیں۔ ایک انٹروورٹ بچہ بڑے سکون سے بیٹھ کر تحقیق کر سکتا ہے، معلومات اکٹھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں اور گہرائی میں کام کرنا پسند کرتا ہے۔ بالکل۔
اور پھر اسی پروجیکٹ کو جب دنیا کے سامنے پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو ایکسٹروورٹ بچہ اسٹیج پر آ کر اپنی توانائی اور جوش کے ساتھ اسے پریزنٹ کرتا ہے۔ زبردست، یعنی دونوں اپنی اپنی طاقت کے مطابق چمکتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ جی، اور یہی وہ تعاون ہے جو انہیں ساری زندگی کام آتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اعتماد کا مطلب نہ تو بہت زیادہ بولنا ہے اور نہ ہی بالکل خاموش رہنا ہے۔ اعتماد کا اصل مطلب اپنی فطرت کو پہچاننا اور اسے قبول کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ اور ایک استاد کا بنیادی کام بچے کی شخصیت کو بدلنا یا اسے کسی سانچے میں ڈھالنا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو اصل شخصیت ہے اسے نکھارنا ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال ابھر رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور فرمائیے۔ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں میں بچپن سے ہی انسان کے اس پیدائشی مزاج، چاہے وہ انٹروورٹ ہو یا ایکسٹروورٹ، اس کا احترام کرنا شروع کر دیں اور اسی کے مطابق ان کا اعتماد بحال کریں، تو کیا مستقبل کے دفاتر، اداروں اور لیڈرشپ کے جو روایتی معیارات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بدل جائیں گے؟ ذرا سوچئے گا کہ کیا ہماری موجودہ دنیا، ہمارے بیشتر ادارے صرف اونچی آواز والوں کو انعام دینے کے لیے تو ڈیزائن نہیں کیے گئے؟ واقعی یہ ایک ایسا شاندار اور فکر انگیز سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم خاموشی میں چھپی حکمت اور بولنے میں چھپی توانائی دونوں کو ان کی اصل شکل میں قبول کر لیں تو ہماری دنیا واقعی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی زبردست اور گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔